الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، بحمد اللہ یہاں القرآن کورسز سینٹر کے زیر اہتمام بہادر آباد میں جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اسے 1 سال پورا ہونے کو ہے. وعدہ تو میرا یہی تھا کہ انشاءاللہ 1 سال تک آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہے گی. تو اب دیکھیے، جب تک اللہ پاک توفیق دیں گے، یہ ماہانہ نشست ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار دن کے 11:30 بجے منعقد ہوتی رہے گی. میں نہ صحیح تو اللہ کا کوئی دوسرا بندہ صحیح. بہرحال جب تک اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں میں حاضر ہوں گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس ماہانہ نشست کے لیے بہت غور و خوض کے بعد کوئی اہم علمی اور فکری موضوع منتخب کیا جاتا ہے، اور اپنی محدود سی علمی بساط کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اس پر بحث کی جاتی ہے. اور ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تابع ہیں اللہ کی کتاب کے، غلام ہیں اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ممکن ہے بعض احکام اور مسائل ایسے ہوں جو ہمارے نفس کے خلاف، ہمارے رواج کے خلاف، ہمارے خاندانی مزاج کے خلاف، اور سرمایہ دارانہ اور دجالی نظام کے پروپیگنڈے کے زیر اثر جو ہماری خاص قسم کی سوچ بن چکی ہے وہ اس کے بھی خلاف ہوں. لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی خواہش، اپنی مرضی، معاشرتی رسم و رواج، خاندانی مزاج اور مروجہ نظاموں یا پروپیگنڈے کے زیر اثر
بن جانے والی خاص قسم کی سوچ کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا. تعدد ازدواج یا تعدد ازواج کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ ممکن ہے بعض حضرات و خواتین اس پر بحث کرنے کو مناسب نہ سمجھتے ہوں، لیکن جب یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہم اس پر بحث بھی کریں گے، اس کی افادیت کو، اہمیت کو بیان بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اور آنے والے مسلمان اسے اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو قیامت تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ اسلام دین فطرت ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اور خود کوشش بھی کرتا ہوں کہ جیسے مناسب غذا کے ملنے پر، صاف پانی کے ملنے پر، عمدہ لباس کے ملنے پر، اچھی رہائش کے ملنے پر اور اولاد کے ہونے پر، یا گھر میں بیوی اور اولاد کی طرف سے یا بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے سکون ملنے کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور شکر کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ایک ایک حکم اور ایک ایک مسئلہ پر مطمئن اور خوش ہوں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اس پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین فطرت عطا کیا. اسلام کو دین فطرت کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ فطرت سلیمہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام ان سب کی تکمیل کرتا ہے. فطرت سلیمہ کے، میں فطرت سلیمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، فطرت قبیحہ کی ترکیب استعمال نہیں کر رہا. بگڑی ہوئی فطرت، مسخ شدہ فطرت، شیطانی فطرت، بغاوت پر آمادہ فطرت، میں اس کی بات نہیں کر رہا. فطرت جب بگڑ جائے تو بگڑی ہوئی فطرت اور بگڑے ہوئے ذہن والا شخص وہ تو
قتل و غارت گری کو انسانوں کا ناحق خون بہانے کو بھی جائز سمجھتا ہے. بگڑی ہوئی فطرت گندگی میں خوش رہتی ہے. بگڑی ہوئی فطرت نشے میں خوش رہتی ہے. بگڑی ہوئی فطرت اپنی بہن اپنی بیٹی کی عزت و ناموس لوٹ کر مطمئن رہتی ہے. بگڑی ہوئی فطرت دوسرے کا حق کھا کر دوسرے پر ظلم ڈھا کر اطمینان محسوس کرتی ہے. تو میں بگڑی ہوئی فطرت کی بات نہیں کر رہا, میں فطرت سلیمہ فطرت صحیحہ کی بات کر رہا ہوں کہ فطرت سلیمہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں اسلام ان کی تکمیل کرتا ہے. اسلام ان پر بندش نہیں لگاتا, روک ٹوک نہیں کرتا. فطرت سلیمہ کے جو بہت سارے تقاضے ہیں ان میں سے ایک چیز شہوت بھی ہے. انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی. شہوت کا انسان میں ہونا اس کی کمزوری یا اس کے معیوب ہونے کی علامت نہیں, اس کے کامل ہونے کی علامت ہے. آپ جانتے ہیں کسی کو نامرد ہونے کا تانا دیا جائے تو یہ کتنا بڑا تانا سمجھا جاتا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی اور یہ حکم نہیں دیا کہ اس شہوت کو کچل ڈالو, اس شہوت کو ختم کر دو. یہ حکم نہیں دیا. ایسے مذاہب تھے اور آج بھی ہیں جن کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور بندگی میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد اچھی زندگی کے لیے شہوت کو کچلنا ضروری ہے. شہوت کے تقاضوں سے دور رہنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے ہاں پادری, صحیح پادری, آئیڈیل پادری اور ان کا قابل فخر پادری وہ ہے, اور اسی طریقے سے مثالی راہبہ نن ان کے ہاں وہ ہے جو ساری زندگی نکاح نہ کرے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج ان کے راہبوں, ان کی راہبات, ان کے پادریوں, ان کی ننوں, ان کے مذہبی رہنماؤں کے ناجائز طریقے سے جنسی تقاضے کی تکمیل کے کیس آئے دن اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے پچھلے دنوں اخبار میں امریکہ کے ایک بڑے پادری کے بارے میں پڑھا. اس نے عدالت میں اعتراف کیا کہ اس نے 100 مردوں کے ساتھ اپنی شہوانی پیاس بجھائی. جب فطرت کے خلاف جنگ کی جائے گی, فطرت کے تقاضوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے گی, تو اس طرح کی بد کرداریاں, بد اعمالیاں اور گندگیاں وہ سامنے آ کر رہیں. تو اسلام نے شہوت کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اگر کسی نے چاہا ایسا کرنا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی. مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 صحابی آئے, پس پردہ بات کی, پوچھا حضور علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں؟ بتایا گیا آپ جتنی عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا. ان تینوں نے یہ سمجھا اپنے ذہن میں قائم کیے ہوئے تصور کے مطابق کہ یہ تو عبادت کی بہت تھوڑی مقدار ہے. وہ یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے ہوں گے, کبھی افطار نہیں کرتے ہوں گے, ساری رات جاگتے ہوں گے, کبھی سوتے نہیں ہوں گے, لیکن جو کچھ سننا چاہتے تھے وہ سننے کو نہ ملا. لیکن پھر اپنے دل کو انہیں تسلی دی, کہنے لگے حضور تھوڑی بھی عبادت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ حضور تو مغفور اور مرحوم ہیں, بخشے بخشائے ہیں, آپ کی تو مغفرت ہو جائے گی, لیکن ہماری بخشش کے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہوگی, ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہوگی. چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو آج کے بعد ساری رات نماز پڑھا کروں. دوسرا کہنے لگا میں صائم الدہر بنوں گا, مسلسل روزے, کبھی افطار نہیں. تیسرا کہنے لگا میں عورتوں سے الگ رہوں گا, قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ آپس میں عہد و پیمان کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع مل گئی, اس مشورے کی اطلاع مل گئی. آپ نے ان سب کو جمع کیا, صرف ان کو نہیں سارے صحابہ کو جمع کر لیا. ہمارے آقا کی عادت تھی بعض اوقات کسی ایک فرد کے اندر کوئی کمزوری ہوتی تو سب کو جمع فرما لیتے, لیکن اس فرد کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے تھے, اسے شرمندہ نہیں فرماتے تھے, عمومی بات فرماتے کہ ممکن ہے جو فکری خرابی اس فرد کے اندر پائی جاتی ہے, عملی کمزوری ایک فرد کے اندر پائی جاتی ہے, وہ دوسروں کے اندر بھی پائی جاتی ہو تو سارے سن لیں اور کسی کو سب کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے. چنانچہ آپ نے سب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا تم میں سے بعض اللہ کے خوف اور تقوی کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رات کو جاگا کریں گے, سوئیں گے نہیں, روزے رکھیں گے, افطار نہیں کریں گے اور عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے. فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں. اتزوج النساء, میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. اور آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میری سنت ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے, کاروبار حیات بھی چلانا ہے, تجارت بھی کرنی ہے, ملازمت بھی کرنی ہے, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, گھر گرہستی بھی کرنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, راتوں کو بھی جاگنا ہے, اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن مجھے اللہ کا ڈر یہ نہیں کہتا کہ تم کبھی سو نہیں اور تم کبھی افطار نہیں کرو اور تم بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرو. مجھے تقوی اس پر مجبور نہیں کرتا.
ذکر کر رہا تھا کہ اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو حضور نے اس سے منع فرما دیا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں. نکاح کی ترغیب دی، قرآن کریم میں بھی ترغیب دی گئی، حدیث میں بھی. سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بے نکاحیں ہیں ان کی نکاح کرواؤ. صرف آزاد کے نہیں بلکہ تمہارے جو غلام ہیں اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں ان میں سے بھی جو نیک ہیں اور جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے بھی نکاح کرواؤ. اللہ جانتا تھا لوگ سوچیں گے کہ کچھ تو غریب ہیں، ان کا نکاح کیسے کروائیں. اللہ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں. وہ اللہ جو ایک کو پال رہا تھا وہ 2 کو بھی پالے گا، وہ 10 کو بھی پالے گا. اللہ برکت دے گا. کرو ہماری مادی عقل، مادیت کی پرستش کرنے والی عقل یہ نہیں سوچ سکتی، اس میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیسے برکت ہوگی، نہیں آ سکتی. ہم جو ہر چیز کو تجارت، معیشت اور مروجہ سوچ کے انداز میں لے کر چلنے کے عادی ہیں، ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آئے گی، سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کیسے برکت ہوگی. لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ہمیں حیرت ہوگی کہ بہت سے صحابہ کرام اور اکابر العلماء جب کسی بے نکاح غریب کو دیکھتے تھے، پریشان حال کو دیکھتے تو اسے کہتے تم شادی کر لو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت دے گا، وسعت دے گا. ممکن ہے کہ تمہیں اللہ دینے لگے تمہاری بیوی کی وجہ سے، اللہ دینے لگے تمہارے بچوں کی وجہ سے، تو ایسا کر لو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے. تو بتایا گیا کہ غربت بھی آڑے نہ آئے نکاح کرنے میں، نکاح کر لو. مشہور واقعہ حدیث میں بیان ہوا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا، آپ نے سر جھکا لیا. اور پھر فرمایا کہ مجھے تو نکاح کی ضرورت اور رغبت نہیں ہے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دیجیے. حضور نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس، کچھ ہے بھی؟ اللہ اکبر، انتہائی غربت کا زمانہ تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ اس ازار کے سوا، اس تہبند کے سوا اور کچھ نہیں. کیونکہ مہر تو نکاح کا ایک حصہ ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس مہر کے طور پر دینے کے لیے ازار بند کے سوا کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا کہ ازار اگر مہر میں دے دیا تو پہنو گے کیا؟ جاؤ کچھ تلاش کرو، التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو، اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے لیکن مہر کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جاؤ تلاش کرو. وہ جانتے تھے کہاں سے تلاش کروں، کہاں سے ملے گا. جن سے تعلق ہے وہ خود غریب ہیں، قرض کون دے گا؟ مایوس ہو کے
ایک طرف بیٹھ گئے, یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کے دل میں ایک اور سوچ آئی. تھوڑی دیر بعد فرمایا کیا کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ قرآن کا بھی کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ, تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کی بنا پر میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا. اللہ اکبر. بہت سے لوگ قرآن والوں کو رشتہ دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, اور اللہ کے نبی رشتہ فرما رہے قرآن کی بنیاد پر. کچھ نہیں ہو, ظاہر کے فقیر ہو لیکن دل کے تو غنی ہو, اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن ہے. جاؤ میں نے تمہارا رشتہ کر دیا. تو غربت کو بھی آڑے نہیں آنے دیا, اس کے باوجود نکاح. اور آپ نے فرمایا یا معشر الشباب یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت, جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے, اس لیے کہ اس سے نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات کے نتیجے میں صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ بغیر نکاح کے زندگی گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے اور بیوی انتقال کر دے تو بھی میں نیا نکاح کروں گا, بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, اور یہ وہی بیماری تھی جس میں ان کا انتقال ہوا. حضرت معاذ نے فرمایا کہ لوگوں میرا نکاح کروا دو, اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ تم اس حال میں میرے پاس نہ آنا کہ تم بغیر نکاح کے ہو. صحابہ نے اس پر عمل کیا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری, باوجود کہ آپ کئی شعبوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک شعبہ نہیں, کئی شعبے. ہم تو کسی ایک شعبے میں لگتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. وہ جو مشہور شعر ہے غالب کا, اسے تصرف کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں, شادی نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. لیکن قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک شعبہ نہیں کئی شعبے سنبھالے ہوئے تھے. امت تھی ایک کنبہ, ایک خاندان, اور آپ تھے اس کے سرپرست, اس کے راعی, اس کے نگران, ساری امت کو سنبھالے ہوئے, اور امت کی ہر ضرورت کو سیاسی شعبہ, عدالتی شعبہ, معاشرتی شعبہ, امامت کا شعبہ, خطابت کا شعبہ, تصوف کا شعبہ, تزکیہ اور تربیت کا نظام, تعلیم و تعلم, درس و تدریس کا نظام, سارے شعبوں کو آقا سنبھالے ہوئے. میدان جنگ میں قیادت, صف آرائی, جہاد, یہ سارے شعبے, اور ساتھ ساتھ آپ نے نکاح والی زندگی گزاری, اور وہ بھی ایسے کہ آخر وقت تک آپ کے نکاح میں 9 بیویاں. ایک ہندو نے لکھا کہ بعض لوگ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج کی بنا پر ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال دکھائی دیتا ہے کہ وہ کیسا عظیم انسان تھا جس نے 9 بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے اور پھر مختصر سے وقت میں کم و بیش 5 یا 6 لاکھ افراد کی ایک بہت بڑی فوج اور شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تیار کر دی. ایسے شاگرد جن میں سے کوئی آگے چل کر ملکوں کا حکمراں بنا، کوئی سپہ سالار، کوئی قاضی، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی محدث، جو بھی تھا اپنے اپنے شعبے میں بے مثال تھا. تو بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہوت پرستی کا الزام لگایا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ مستشرقین کا، وہ بدبخت گروہ جس نے قرآن اور حدیث کا اور اسلامی تاریخ کا علم صرف اس لیے حاصل کیا تاکہ مسلمانوں کو قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلامی تاریخ سے بدظن کیا جائے. شہوت پرستی کا الزام لگایا. مگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا ہے اپنے بھرپور شباب کے دور میں 25 سال کی عمر، اور نکاح کیا 40 سال کی عمر والی اور 2 دفعہ بیوہ ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اپنی ساری جوانی گزار دی حضرت خدیجہ کے ساتھ. حضور کی عمر 50 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال جب ان کا انتقال ہوا. آپ مجھے بتائیے، معاذ اللہ ایک ایسا شخص جس پر شہوت کا غلبہ بھی ہو، جو اپنے ملک میں نہیں ساری دنیا میں حسین ترین بھی ہو، صحت مند بھی ہو، عفیف اور پاک دامن بھی ہو، اور جس کے چاہنے والوں کی حالت یہ ہو کہ وہ اس کی چاہت کی خاطر بیٹیوں تو کیا اپنے سر تک کٹوا سکتے ہیں، وہ کیسے اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا زمانہ 65 سال والی ایک عورت کے ساتھ گزار سکتا ہے؟ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جتنے بھی نکاح کیے وہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد. اور اللہ اکبر، وفا کا حق ادا کر دیا. حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی احادیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بوڑھی ہم سفر کو شدت سے یاد کیا کرتے تھے. اتنا یاد کرتے کہ بعض اوقات آپ کی نوجوان بیویوں کو شکوہ سا ہو جاتا. حضرت عائشہ نے تو ایک دفعہ کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نوجوان بیویاں دے دی، آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا زبان نبوت نے عائشہ خدیجہ تھی جو تھی،
وہ میری غربت کے زمانے کی ساتھی تھی. اس وقت میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی جب میں مکہ کے گلی کوچوں سے پتھر کھا کر آیا کرتا تھا, گالیاں سن کر آیا کرتا تھا, اور وہ مرہم رکھا کرتی تھی اور وہ مجھے بڑھاوا دیا کرتی تھی. پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی حضور بہت پریشان, ثقل وحی کی وجہ سے بڑے پریشان. حضرت خدیجہ نے عرض کیا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں, یتیموں کے کام آنے والے ہیں, مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں, امانت دار ہیں. اللہ ایسوں کو یکا و تنہا نہیں چھوڑا کرتا. قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر ایمان قبول کرنے سے پہلے ایمانی صفات ان کے اندر پیدا ہو چکی, ایمانی جذبات پیدا ہو چکے. اور پھر یہ بھی جان لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صرف 2 نکاح کیے. پسند کہہ لیں, مرضی کہہ لیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو غربت کے زمانے کی ساتھی بنی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے علوم نبوت کا بہت بڑا حصہ امت کی طرف منتقل کیا. پوری امت مسلمہ حضرت عائشہ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ آپ نے امت کی طرف علوم نبوت کو منتقل کرنے کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے. گھر سے باہر کی زندگی محفوظ کرنے والے بہت سارے صحابہ تھے. گھر کے اندر کی زندگی ازواج مطہرات نے محفوظ کی, اور ان میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. باقی جو شادیاں کی پورا مستقل ایک موضوع ہے, لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت سی سیاسی اور معاشرتی وجوہات تھی, اور مسلمانوں کو ان شادیوں سے اجتماعی طور پر فائدے حاصل ہوئے. آپ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, قبیلہ بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا, جن کے ساتھ مسلمانوں کی مستقل چپ کلش چلتی رہتی تھی. جنگ کی نوبت بھی آئی جس میں قبیلہ بنو مستلق کو شکست ہوئی, ان کے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے. حضور علیہ السلام نے اسی قبیلے سے رشتہ کر لیا, اور آپ کے رشتے کے بعد مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ ہم حضور کے رشتہ داروں کو قید میں نہیں رکھنا چاہتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جو گڑ سے مر سکتا ہو اس کو زہر سے مارنے کی ضرورت نہیں. قبیلہ بنو مستلق بندہ بے دام بن گیا. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ان کا تعلق بنو نجد سے تھا, اور یہ وہ لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے 70 صحابہ کو دھوکہ دہی کے ساتھ انتہائی بے دردی سے تسمپوسی کے عالم میں شہید کیا تھا. اور شہید ہونے والے بعض صحابہ نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا اللہ یہاں تو کوئی نہیں, یہاں کوئی نہیں جو ہمارا پیغام پہنچا سکے, اے اللہ تو ہی اپنے نبی کو ہماری شہادت کے بارے میں اطلاع کر دینا. ایسا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی, قبیلے کے سردار کی بہن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا. یہی قبیلہ جو صحابہ کے خون کا پیاسا تھا اور حضور کو اپنا دشمن سمجھتا تھا, وہ مدینے کو اپنا مرکز
اور حضور کو اپنا رہنما تسلیم کرنے لگا. ہے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، آپ جانتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی تھی. بیٹی نکاح میں آئی، ابا کا دل بھی نرم پڑ گیا، بالآخر اسلام قبول کر کے رہا. ہے تو صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی. رشتہ ہوا، بہت سے یہودی نرم پڑے، ہے تو زینب سے نکاح کیا، اس لیے کہ وہ رسم توڑنا پیش نظر تھا جس رسم کے تحت متبنہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے کر اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کو توڑوایا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، امت کو بھی تعدد کی اجازت دی، مگر اللہ نے آپ کے لیے خاص طور پر 4 سے زیادہ کی اجازت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں. خصائص النبی، نبی کی خصوصیات جو صرف نبی کے لیے جائز، عام امتی کے لیے نہیں. ان میں سے ایک 4 سے زیادہ شادیاں بھی ہیں. ہاں، امت کو اجازت دی گئی 4 تک، تعدد کی اجازت دی گئی. اور یہاں یہ بتا دوں کہ 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت صرف قرآن نے نہیں دی، دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی. آپ ہندو مذہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور ان کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے حالات پڑھیں، ان میں سے اکثر 1 سے زیادہ شادیاں کرنے والے. یہودیت میں 11ویں صدی تک تعدد ازواج کی اجازت، انجیل میں آج بھی یہ اجازت موجود. اور بائبل اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات پڑھیں تو ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ فلاں نبی کی 10 بیویاں تھیں، فلاں نبی کی 20 تھیں، فلاں کی 70 تھیں، آپ کو یہ مل جائے گا. تو تعدد ازواج کی اجازت صرف اسلام نے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب نے بھی دی. یہ الگ بات ہے کہ پھر یہ جو ایک نئی تحریک کو 300 سال قبل شروع ہوئی اور اس میں بہت سارے فتنے اٹھے، تو ان فتنوں میں بہت سارے لوگ بہہ گئے اور انہیں اپنے مذہبی کتابوں اور احکام کو نظر انداز کر دیا. نظر انداز کرتے ہوئے تعدد پر پابندی لگا دی. 1 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں، 1 سے زیادہ غلط تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت. اللہ اکبر. اگر یہ لوگ یہ اقدام اٹھاتے ہیں عورت کے حقوق کی خاطر، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پابندی لگا دے کہ ایک وقت میں ایک مرد ایک ہی عورت سے تعلقات رکھ سکتا ہے، ظاہر سے نہیں، لیکن زیادہ کی اجازت تو یہ بھی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نکاح میں تو صرف ایک رکھی جا سکتی ہے، لیکن زنا کا تعلق اگر کوئی 10 عورتوں سے بھی قائم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کیا ان کی اس سوچ کے مقابلے میں اسلام کی سوچ صحیح نہیں، جو کہتے ہیں کہ 4 تک تو اجازت، بیک وقت 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں.
دوسری مذہبی کتابیں کہہ رہی ہیں تعدد جائز ہونا چاہیے، عقل کہہ رہی ہے تعدد جائز ہونا چاہیے، اور طب اور میڈیکل کہہ رہی ہے تعدد جائز ہونا چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہود و نصارہ اور ہنود ان کا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ تعدد جائز ہونا چاہیے، ان کا عمل کہہ رہا ہے، اس لیے کہ عملی طور پر تو وہ بھی ایسا کر رہے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی عورتوں سے تعلق، تو یہ تعدد نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اس کو تعدد ازواج نہ کہیں تو تعدد طوائف کہہ لیں، تعدد زنا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت متعدد ہو لیکن بیوی کی حیثیت سے، اور بیوی کا مقام ایک عزت والا مقام ہے، تحفظ والا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں تعدد جائز ہو لیکن عورت کو عزت والا تحفظ والا مقام نہ ملے، بلکہ اس کی حیثیت ایک عوامی ملکیت کسی ہو جس سے جو چاہے جب چاہے فائدہ اٹھا لے۔ یہ بزم میں ہے یا کوٹا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اور حالات کے پیش نظر اگر یوں کہوں تو نامناسب نہ ہوگا، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کی ہے۔ تو انہوں نے بھی تعدد کی اجازت دی، لیکن اس طریقے سے عورت کے مقام کو گرا کر اس کی اولاد غیر محفوظ، اس کا بڑھاپا غیر محفوظ۔ جنوبی افریقہ جانا ہوا، وہاں پتا چلا، ایک مفتی صاحب نے مجھے خود بتایا، ویسے تو یہ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ دو مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے عرصے سے، 4 بچے ہو گئے، 4 بچے۔ میں نے مرد سے کہا کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا مجھے ابھی اس پر اعتماد نہیں ہے۔ 4 بچے ہو گئے اور کہہ رہا مجھے ابھی اس پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے میں شادی نہیں کر رہا۔ کیا ہوگا؟ جب چاہے گا، طلاق کی تو ضرورت نہیں، الگ ہو جائے گا، ان 4 بچوں کو وہی سنبھالے گی۔ ممکن ہے عدالت شوہر کے ذمے کچھ ماہانہ خرچہ لگا دے، کیا صرف پیسے سے اولاد کو پالا جا سکتا ہے؟ کیا اکیلی عورت اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھا سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا عمل بھی کہہ رہا ہے کہ تعدد جائز، لیکن یہاں ٹھہر کر سن لیجیے، جو میرے دل کی آواز ہے اور ہر مومن کے دل کی آواز، ہم اگر کسی چیز کو جائز کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہندوؤں کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، تورات کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، انجیل کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، مغرب کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو جائز ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، ایک مسلمان کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ تورات، انجیل، ویدوں، گرنتھ صاحب، ڈاکٹروں، سائنسدانوں کو دیکھ کر نہیں کرتا۔ وہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جائز، میں کہتا ہوں جائز۔ ساری دنیا کے اگر ڈاکٹر یہ ثابت کر دے کہ اس میں نقصانات ہے، میں نے کہوں گا جائز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ نساء میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے 2 بیویاں کرنے کی، 3 کرنے کی، 4 کرنے کی اجازت۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک۔
اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک عدل لازمی شرط اور عدل 3 چیزوں میں ہے. عدل ایک تو جو اضافی خرچہ یا تحائف وغیرہ دیے جائیں ان میں عدل ہے. دوسرے شباشی میں عدل ہے. اور تیسرے ضروری نان نفقہ یعنی مناسب خوراک، مناسب لباس، مناسب رہائش، ان میں عدل. محبت میں عدل ضروری نہیں کہ جتنی اس سے محبت اتنی اس سے محبت، اس لیے کہ یہ چیزیں تو اختیاری ہیں، محبت غیر اختیاری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے ہو، یعنی محبت کے اعتبار سے عدل نہیں کر سکتے ہو. لیکن دیکھو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایسا نہ کرنا کہ پوری طرح ایک طرف جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر ایک بیوی کو معلق چھوڑ دو، ہے تو تمہارے نکاح میں لیکن تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک کی طرف جھک گئے جیسے بہت سے مرد کرتے ہیں. غربت کے زمانے میں نکاح کر لیا اور اس خاتون نے غربت کے زمانے میں اس کا ساتھ دیا، تنگی ارشی میں وفا کرتی رہی. اب پیسہ آ گیا تو اب وہ جچتی نہیں ہے، پیسہ آ گیا جچتی نہیں ہے. کسی بازاری عورت سے، اپنی سیکٹری سے، اپنی ملازمہ سے نکاح کر لیا اور پورا اسی کی طرف مائل ہو گیا اور پہلی والی کو یکا تنہا چھوڑ دیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تعدد کا مطلب، تعدد کی اجازت کا مطلب ظلم کی اجازت نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے، 2 بیویاں کی، اور پھر وہ ایک کی طرف پوری طرح مائل ہو گیا، فرمایا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا ایک پہلو شل ہوگا، پہچانا جائے گا یہ ہے وہ جس نے ایک سے زیادہ نکاح کی ہے لیکن ایک پر ظلم کیا اور دوسری طرف پورے کا پورا مائل ہو گیا. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا عدل کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، عدل کرنے کا ارادہ ہی نہیں، بلکہ پہلی بیوی کو تنگ کرنا مقصد ہے اور بلیک میل کرنا مقصد ہے، تو ان کے لیے دوسری شادی کرنا حرام ہے. جو صرف اس لیے دوسری شادی کرے تاکہ پہلی بیوی کو تنگ کرے یا بلیک میل کرے. میں نے اخبار میں ایک خاتون کا خط دیکھا، مسئلہ پوچھا اس نے مفتی صاحب سے. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے شوہر صاحب انٹرنیٹ دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پر آج کل جو گندگی اور بے حیائی ہے اس نے تو ٹی وی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. وہ دیکھتے ہیں گندی اور آوارہ عورتوں اور مردوں کے آپس میں برے فعل کو کہ مرد عورت کے ساتھ ناجائز طریقے سے بدفعلی کر رہا ہے، اپنی شہوت پوری کر رہا ہے. تو میرا مرد، میرا شوہر مجھے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. میں نے کہا یہ تو ناجائز اور حرام ہے، نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا دیکھو اگر نہیں کرو گی تو پتہ ہے مجھے تو شریعت نے 4 کی اجازت دی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مرد ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو اللہ کے احکام سے بدتر
بدترین استہزاء کرتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اجازت دی تو قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، صحابہ کے عمل سے ثابت، انبیاء کے عمل سے ثابت. آپ کو یقین نہیں آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی، حضرت عمر نے 8 کی، حضرت عثمان نے 8 کی، حضرت علی نے 9 کی. یہ نہیں کہ ایک وقت میں، مختلف اوقات میں. ایک وقت میں تو 4 ہی رہی. اور بھی متعدد صحابہ جنہوں نے 1 سے زیادہ نکاح کیے. یہ تو ثابت ہو گیا کتاب و سنت سے. آپ عقلی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے دیکھیں، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مرد میں عورت کے مقابلے میں شہوت زیادہ. دوسرا نقطہ، مرد کے مزاج میں گرمی، عورت کے مزاج میں سردی. ایک تیسرا نقطہ، شرح پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں تو لڑکیوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے. آپ اپنے ہاں بھی دیکھیں، میں تو سنتا ہی رہتا ہوں لوگوں سے. کوئی کہتا ہے بیٹیاں ہیں 6، بیٹا 1 بھی نہیں. کوئی کہتا ہے بیٹا 1 ہے، بیٹیاں 4 ہیں. سنتا ہی رہتا ہوں. اس کے برعکس بھی ہوگا، لیکن اکثر ایسے. اس کے علاوہ اعداد و شمار کے اعتبار سے جن لوگوں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں 78 لاکھ زیادہ، برطانیہ میں 40 لاکھ زیادہ، جرمنی میں 50 لاکھ زیادہ. اور واللہ عالم بالصواب میں نے پاکستان میں دیکھا تو عورتیں مردوں سے 1 کروڑ زیادہ جو بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بدقسمت ملک ہے ہندوستان جہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے بھی کم ہو رہی ہے، اور وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان. لیکن وہ کیسے؟ وہاں ہر سال 10 لاکھ اسقاط حمل کیے جاتے ہیں. 10 لاکھ. جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چلتا